انٹروڈکشن ہو جاتا, آپ نے دوسرا بھی کیوں بتایا؟ پھر حضرت صدیق اکبر نے کہا تم کہا تمہارا مقصد ہے میری مخالفت کرنا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا میرا مقصد آپ کی مخالفت نہیں تھا, میرا مقصد صرف اپنی رائے پیش کرنا تھا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں, میرا مقصد تھا, تیرا مقصد مخالفت ہی تھا, تیرا مقصد مخالفت ہی تھا. صدیق اکبر نے کہا میرا مقصد مخالفت نہیں تھا, عمر فاروق نے بس اپنی رائے پیش کی. حضرت صدیق اکبر نے تھوڑی اونچی آواز میں کہا سر سے میں مخالفت ہی کر رہا ہوں. بخاری شریف میں ما اردت الا خلافی, تم نے دوسری رائے پیش کی ہے, دراصل میری بات کاٹنے کا ارادہ تھا تمہارا. یہ جو اونچی آواز میں حضرت صدیق اکبر نے بات کی اور اونچی آواز میں حضرت عمر فاروق نے جواب دیا, بس اسی پر بات ختم ہو گئی. اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا, لیکن قرآن کی آیت نازل ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ شامل فرما رہے ہیں. مفہوم اس کا یہ ہے تم نے نبی کی موجودگی میں زور سے بات کی تو تمہارے عمل ختم کر دیے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو کلمہ بیٹھ کہا تھا, اونچی آواز میں بات تم نے کی نبی کی موجودگی میں, حالانکہ حضور نے کچھ بھی نہیں کہا. ان تحبط اعمالکم, تمہارے عمل ختم کر دیں گے. تو وہ اللہ برداشت نہیں کرتے یہ بھی کہ نبی کی موجودگی میں اونچے سے بات کی جائے, اور حضور کو محسوس ہو گیا کہ انہوں نے میری موجودگی میں اونچے سے بات کرنے کی ہمت کیسے کی, ان کو خیال کیسے آیا کہ حضور موجود ہیں پھر بھی ہم اونچے سے بات کریں گے. ان کو دھیان ہی نہیں رہا میں موجود ہوں. یہ حضور کے دل میں خیال آیا, زبان سے کچھ نہیں کہا, اس پر آیت نازل ہو گئی. دوسرا واقعہ, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیا چیز کھائی ہے؟ حضور فرمایا کیوں؟ کہا آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. حضور فرمایا اچھا, میں نے تو وہاں شہد کھایا ہے. تو شہد میں کہاں بو آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں شہد میں بو آ رہی ہے کچھ. حضور فرمایا کس چیز کی بو آ رہی ہے؟ کہا فلاں نے. کہتا بشک چھو. تو کیا شک چھو, آپ نے کیا کھایا؟ حضور فرمایا میں نے تو شہد کھایا, اور فلاں زوجہ محترمہ کے گھر میں میں نے شہد کھایا. اس زوجہ اس اہلیہ محترمہ نے کہا نہیں آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. تو کس چیز کی بو آ رہی ہے؟ تو اس نے پھول کا نام بتایا, فلاں پھول کی بو آ رہی ہے. اس پھول کا شہد جب تیار ہوتا ہے تو شہد میں بھی اس کی بو آ جاتی ہے. تو اس نے کہا مغافیر کی بو آ رہی ہے. حضور نے فرمایا اچھا, جب تم کو بو آ گئی تو آج کے بعد میں کبھی شہد ہی نہیں کھاؤں گا. حضور کو دکھ ہو گیا اسے, اے مونا میں کہ تو شو اساس مشکل ہو. حضور کو تھوڑا سا افسوس ہو گیا کہ بیوی کہہ رہی ہے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. تو حضور کو تھوڑا افسوس ہو گیا, اس نے کہا آج کے بعد میں کبھی شہد نہیں کھاؤں. اور ساتھ دکھ ہو گیا, اور ساتھ نے کہا کسی کو بولنا بھی مت. بس یہ واقعہ ہوا. دیکھیں کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے, صرف ایک زوجہ محترمہ نے کہا آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. حضور نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے, میں نے تو کوئی گندی چیز نہیں کھائی, میں نے تو شہد کھایا. اگر شہد میں اس پھول کی بو آ رہی ہوگی تو ٹھیک ہے, میں وہ شہد ہی نہیں آج کے بعد کھاؤں گا. وہ کیا معنی ہونا چاہیے, میں نے حرام کر دیا اپنے پر. یہ حضور نے کہا ٹھیک, بس واقعہ ختم ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت بھیج دی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی, اے نبی لم تحرم, آپ نے کیوں حرام کر دی وہ چیز جو اپنے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ تب تک یہ ارباب اور مزواج کا ایک بیوی کو خوش کرنے کے لیے, آپ اپنے اوپر تنگی کیوں کر گئے بیوی کو خوش کرنے کے لیے؟ تب تک یہ مرد اور ازواج ہے. اس کے بعد آگے جہاں تو معاملہ آسان تھا, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ازواج مطہرات کو اگر تم میرے نبی کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہو تو آ جاؤ سارے مل کر. اگر تم میرے نبی کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہو تو آ جاؤ سارے مل کر. اپنے نبی کے ساتھ میں خود آؤں گا اور جبریل کو بھی ساتھ لاؤں گا اور سارے فرشتوں کو ساتھ لاؤں گا اور سارے ایمان والے بھی آئیں گے, پھر میرے نبی کو تکلیف پہنچا دوں گا. اس طرح سخت ایکشن. اللہ فرما رہے ہیں کیا فإن اللہ هو المولا وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اگر تم میرے نبی کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہو تو میں اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے خود آؤں گا, اور میں جبریل کو لاؤں گا اور تمام ایمان والوں کو لاؤں گا اور سارے فرشتوں کو لاؤں گا, تم میرے نبی کو تکلیف پہنچانا. اتنا سخت ایکشن لیا کہ تم نے نبی کو تکلیف کیوں پہنچائی. ازواج مطہرات. پہلا واقعہ تو ہے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے متعلق, اور دوسرا واقعہ ہے ازواج مطہرات کے متعلق. بس تیسرا واقعہ سنیں اور بات ختم کریں گے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعوت کا انتظام کیا، کیونکہ نکاح ہوا تھا، اس نکاح میں آپ نے دعوت کا عالی شان انتظام کیا، اور وہ عالی شان انتظام اس وجہ سے کیا کہ وہ نکاح کچھ عجیب قسم کا نکاح تھا۔ وہ عجیب نکاح یہ تھا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھا زاد بہن کو طلاق ہو گئی، وہ نکاح حضور نے بڑے اصرار کے ساتھ کیا تھا، یہ پھوپھا زاد بہن مانتی نہیں تھی اس کے ساتھ نکاح کرنا، حضور نے کہا میرا کہنا ہے تو مان لو نکاح، وہ چاہتی نہیں تھی اس کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے۔ زینب نہیں پسند کر رہی تھی کہ میرا نکاح زید بن حارثہ کے ساتھ ہو جائے۔ زید بن حارثہ بیچارے دور دراز کے غلام انسان تھے اور حضور کے بڑے پیارے تھے، اس لیے حضور نے اصرار کیا زینب تمہارا نکاح زید بن حارثہ کے ساتھ ہوگا۔ حضرت زینب نے کہا میں کیسے برداشت کروں گی اس کے ساتھ نکاح کرنا، ایک خبر کا چپ، مجھے نہیں کرنا اس کے ساتھ نکاح۔ حضور نے کہا میرا حکم ہے کرنا پڑے گا۔ تو زینب نے مان لیا نکاح کرنا، لیکن ان کا مزاج آپس میں نہیں ملا، انبن ہوتی رہی یہاں تک کہ طلاق ہو گئی۔ حضور کا کیا ہوا نکاح، اب جب طلاق ہو گئی تو حضرت زینب کو بڑا شاک ہو گیا، بداؤ لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا اب آپ ان کے ساتھ نکاح کرو۔ حضور فرمایا میں تو نہیں کرنا چاہتا نکاح، تو حضور نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے حضرت زینب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے کرنا پڑے گا نکاح، حضور نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے آیت ہو گئی ہم نے نکاح کر دیا تو چنکی کرو، ہم نے آسمانوں پر نکاح کر دیا آپ کا زوجناک، ہم نے آپ کے ساتھ نکاح کر دیا ان کا، زمین پر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو حضرت زینب کہتی تھی ازواج مطہرات کو تمام کا نکاح زمین پر ہوا، میرا نکاح تو آسمان پر۔ اب جب یہ ایسا عجیب نکاح ہو گیا زمین پہ کچھ بھی نہیں، نہ ایجاب و قبول نہ مہر کچھ، آسمان پر اللہ نے وہیں سے نکاح کر دیا کہ تمہیں زنان ایسن فسٹ گئی، یہ آپ کی بیوی بن گئی۔ تو حضور نے دعوت کا انتظام کیا، اس دعوت کے انتظام میں عالیشان انتظام کیا کہ گوشت میں تیار کیا، روٹیاں میں تیار کی۔ آج کتاب میں دیکھیں، کتاب میں کیا عام کتاب میں نہیں، بخاری میں حدیث ہے، بخاری شریف کتاب المغازی، بخاری شریف کتاب التفسیر، سورہ احزاب کی تفسیر کے بیان میں واقعہ موجود ہے۔ سورہ احزاب کی تفسیر بخاری شریف میں جہاں پر ہے وہاں یہ واقعہ موجود ہے۔ کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا انتظام کیا، صحابہ کہتے ہیں فَأَكَلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا، ہم تو صبح اصل انتظام سوٹتے ہیں ماس روٹیاں بھی تھی اور گوشت بھی تھا۔ یہ مان لے جیسے کشمیری کہتے ہیں جناب تاکہ ہمارا اصل انسان حلم سوٹا سے اصل، ٹھیک ہے، تو گوشت بھی تھا اور روٹیاں بھی تھی۔ صحابہ کرام کھاتے گئے، دعوت عام تھی، آتے گئے کھاتے گئے نکلتے گئے، جہاں تک کہ آخر میں 2 یا 3 صحابی وہیں بیٹھے۔ حضور نبی علیہ السلام سارے کو فارغ کر کے فارغ ہو گئے۔ اب حضور نے سوچا یہ اٹھ جاتے تو میں اپنا کام کرتا، یہ نکل جاتے تو مجھے اب اپنا کام تھا، پرائیویٹ اپنا ذاتی کام تھا، کمر گن کر، لیکن ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ اور حضور نے بھی نہیں کہا نکل جاؤ اٹھ جاؤ، حضور نے بھی نہیں فرمایا، انہوں نے بھی نہیں کہا، سمجھا، وہ بیٹھے رہے، بہت دیر ہو گئی، یہاں تک کہ حضور نبی علیہ السلام نے سوچا کہ ان کو تو ذہن میں نہیں آ رہا ہے، میں خود ہی اٹھ جاتا ہوں۔ یہ مدعا آپ نے ذہن میں پیسے پانے کو، ان کو ذہن میں نہیں آ رہا، مجھے خود ہی اٹھ جانا چاہیے۔ اس سے ان کو خیال آ جائے گا کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے، مگر خیال نہیں آیا۔ حضور اٹھ کے چلے گئے، ملاقاتیں کی، حضرت عائشہ سے ملاقات کی، کسی اور سے بھی ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد کچھ باتیں ان سے ہوئی، پھر واپس آ گئے، واپس آ کے دیکھا وہ وہیں بیٹھے اور وہ اتنا کہ ان کو خیال ہی نہیں آ رہا ہے کہ حضور چاہتے یہ ہیں کمرہ بھی خالی کر دیں۔ حضور نے زبان سے بھی نہیں کہا، واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے تو دیکھا وہ ابھی بیٹھے ہوئے۔ اب ان کو خیال آیا، تیسری مرتبہ یا دوسری مرتبہ اب یہ اٹھ کر کے نکل گئے، اور جب وہ چلے گئے تو قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل مت ہونا بغیر اجازت کے، لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، اور آگے فرمایا کھانے کے انتظام میں تم بیٹھے رہے وہاں، اور آگے فرمایا ولا غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، جب تم کھانے کے لیے بلائے جاؤ تو اندر آ جاؤ، جب کھانے سے فارغ ہو جائے فوراً نکل جاؤ، اور وہاں زیادہ دیر تک مت بیٹھو۔ اور تم بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئے اور باتوں میں تمہیں مزہ آنے لگا، تو یہ لوگوں دربار تمہیں وہاں مزہ آ گیا باتیں کرنے میں، اس سے میرے نبی کو اذیت ہو گئی، اور جو میرے نبی کو تکلیف پہنچائے گا اس پر لعنت۔ یہ صحابہ تھے اور ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا حضور کو تکلیف پہنچانے کا،
وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، تم بیٹھ کر باتیں کرنے لگے. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، اس سے نبی کو اذیت پہنچ گئی. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے ہرگز زیبا نہیں ہے کہ تم اللہ کے نبی کو اذیت پہنچاؤ. اور اس کے بعد آگے فرمایا جو نبی کو اذیت پہنچائے گا اس کا ٹھکانہ جاننا. حالانکہ ان کا ارادہ اذیت پہنچانے کا نہیں تھا. تو 3 واقعے ہو گئے. واقعہ نمبر 1 صدیق اکبر و فاروق اعظم کا حدیث میں بھی ہے، تفسیر میں بھی ہے. تفسیر سورہ حجرات کی تفسیر اگر ہوگی گھر میں وہاں جا کے پڑھ لیں. صدیق اکبر و عمر فاروق کا واقعہ. واقعہ نمبر 2 وہ بھی حدیث میں بھی ہے، تفسیر میں بھی ہے. سورہ تحریم میں واقعہ نازل ہوا ہے ازواج مطہرات کا. اور واقعہ نمبر 3 سورہ احزاب میں ہے، حدیث میں بھی ہے، تفسیر میں بھی ہے کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ شان اپنے نبی کے متعلق ذرا سے بھی ناگواری برداشت نہیں کرتے. اللہ کو کوئی گالیاں دے گا اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کو انجانے میں بے شعوری میں کوئی تکلیف پہنچ جائے اللہ اس کو برداشت نہیں کرتے اور فوراً ایکشن لے لیتے اور فوراً حکم نازل ہو جاتا ہے. یہ صحابہ کے متعلق. اس لیے ہمارے میسج کیا ہے؟ ہر آدمی دیکھے میری زندگی ایسی تو نہیں ہے کہ جب وہاں ڈائری پہنچتی ہوگی حضور کہتے ہیں یہ کیا زندگی ہے، اور حضور کو دکھ ہوتا ہوگا. تو گویا ہم اپنی بری زندگی کے ذریعے سے حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. بس ہر آدمی کو میٹر لگا کے دیکھنا کہ میری زندگی ایسی تو نہیں ہے کہ جب میری فائل وہاں پہنچتی ہوگی یا قیامت کے دن جب فائل وہاں کھلے گی تو اللہ کے نبی کا اگر دلی اذیت ہوگی افسوس، یہ تو کیا زندگی ہے اس کی. یہ جو دلی اذیت ہوگی یہ فنا کر دے گی. اللہ تعالیٰ اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ جل شانہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے کہ اللہ کے نبی کو ہمارے ذریعے سے اذیت نہ پہنچے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مختصر سے اس کے بعد الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آپ ہمارے اللہ ہیں. یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں. یا اللہ ہم نے مان لیا آپ معبود برحق ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن یا اللہ دیکھنے کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم تو ہے جو کھلی آنکھوں سے چیز کو دیکھا جاتا ہے، جیسے دنیا کی ظاہری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن دیکھنے کی دوسری قسم ہے کہ چیز چھپی ہوتی ہے اور اس کے آثار سامنے آتے ہیں. جیسے گرڈ اسٹیشن سامنے نہیں ہے، پاور ہاؤس سامنے نہیں ہے، بجلی کے اندر کے تار اور تار کے اندر جو کرنٹ ہے وہ سامنے نہیں ہے، لیکن ہم چلتے ہوئے بلب کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں بجلی ہے، چلتے ہوئے فین کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ بجلی ہے. یہ ظاہری نشانی کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں پس پردہ انرجی ہے. یا اللہ ساری کائنات چل رہی ہے، یہ بتا رہی ہے اس کے پیچھے کوئی چلانے والا ہے اور وہ آپ کی ذات ہے. یا اللہ کشتی بتا رہی ہے میرا کوئی بنانے والا ہے، اور کشتی چلتے ہوئے بتا رہی ہے کوئی مجھے چلانے والا ہے. ساری کائنات بتا رہی ہے میرا کوئی بنانے والا ہے. ساری کائنات چل رہی ہے تو بتا رہا کہ مجھے کوئی چلانے والا ہے. بنانے والے کے بغیر چیز بنتی نہیں، چلانے والے کے بغیر چیز چلتی نہیں. یا اللہ کائنات بنی بھی اور چل بھی رہی ہے، بنانے والے بھی آپ، چلانے والے بھی آپ. ہم نے مان لیا آپ معبود برحق، اور اس لیے مان لیا کہ آپ کے نبی نے فرمایا، اور آپ کے کہنے پر آپ کے نبی کو بھی مان لیا. یا اللہ آپ بھی سچے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی حق ہیں وہ بھی حق ہیں. ہم شکر پڑھتے ہیں اپنی ایمان کی دولت اور نعمت عطا فرمائی. یا اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں اشی یا اللہ گواہی جمان چیز دربارت میں سشکسون معبود برحق. یا اللہ سی روز گواہ کہ گواہی کے قرآن سے محفوظ. قیامت کے دن جب کھلے گا تو آپ کہنا میرے پاس ان کی گواہی ہے اور انہوں نے تو مجھے ہی گواہ بنایا. یا اللہ اور ہم اپنی طرف سے نہیں، آپ کے نبی نے ہم کو یہ سکھایا. جب انہوں نے ایک مرتبہ گواہی دیتے ہوئے کہا اے اللہ میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں آپ کے بارے میں وہی گواہی جو آپ نے اپنے بارے میں خود گواہی دی ہے. پھر آپ کے نبی نے فرمایا میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، میں آپ کے بارے میں وہی گواہی دے رہا ہوں جو آپ کے فرشتوں نے تمام نبیوں نے دی ہے. پھر آپ کے نبی نے فرمایا میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، میں اپنے بارے میں وہی گواہی دیتا ہوں جو آپ نے میرے بارے میں گواہی دی ہے. پھر آپ کے نبی نے فرمایا میری یہ گواہی میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دیجئے جو امتی ایسی گواہی اب تک نہ دے سکا ہو. وہ گواہی ہمارے نام اعمال میں لکھ دیجئے، اور اگر وہ ہمارے نام اعمال میں داخل شامل ہو گئی بیڑا پار ہو جائے. کتنا احسان آپ نے کیا ان کی امت میں پیدا کیا. آج تو کوئی کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو طرح طرح کی رکاوٹیں،
طرح طرح کے خطرات ہیں، اور جو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں ان کے لیے کیسی کیسی مصیبتیں ہیں۔ یا الجود والکرم یا ذا الفضل والعطا، اس مشکل امتحان سے آپ نے ہم کو بچایا، ایمان کی دولت نعمت گھر میں عطا فرمائی۔ یا اکرم الاکرمین، اپنی ساری مصیبتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنا گھر، اپنے والدین، اپنی اولادیں، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے چاہنے والے، اپنی محبت کرنے والے اور ساری امت، اس پورے خطے کی تمام مشکلات آپ کے بارگاہ میں پیش ہیں۔ یا اللہ، ہم کیوں کہیں گے کیا مصیبتیں ہیں آپ کے سامنے ہم سے زیادہ عیاں ہیں۔ یا اللہ، ہم کیوں کہیں گے آئندہ کیا خطرات ہیں ہم سے زیادہ آپ کے علم میں ہیں۔ یا اللہ، جو ہم پر مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کا مداوع آپ خود کر دیں، اور جن کے خطرات کی زد میں ہیں ان کے تحفظ کے سبیلے آپ ہی پیدا کر دیں۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہم نے سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا، اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا آپ، اپنی اولادیں، اپنا مستقبل، اپنا سب کچھ آپ کے حوالے ہے۔ یا اکرم الاکرمین، خودی یا اللہ، یا یہ برباد ہو جائے گا، یا اللہ، یا دشمن کھیل کا نشانہ بن جائے گا۔ یا الجود والکرم، شیطان اور اس کے ایجنٹ اپنی تمام طاقتوں اور تمام سازشوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں سب آپ کے سامنے ہیں۔ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا الجود والکرم، یا ذا الفضل والعطا، یا اللہ، جو کہہ نہیں سکتے وہ بھی آپ کے سامنے کھلا ہے، جو بول نہیں سکتے وہ بھی آپ کے سامنے کھلا ہے۔ ہماری ساری بے کسیوں کی داستان آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ یا الجود والکرم، یا اللہ، جو بچے بگڑ رہے ہیں ان کو سدھار عطا فرما، جو طرح طرح کی خرابیوں کا شکار ہو گئے، چاہے وہ ڈرگس، چاہے وہ آوارگی، چاہے وہ فیشن، چاہے وہ زناکاری، چاہے بری عادتوں کا شکار ہو کر تباہ ہو رہے ہیں، چاہے وہ خود ہو رہے ہیں یا ان کو کوئی کرا رہا ہے، یا اللہ ان کی زندگیاں تباہ ہوں گی۔ یا اللہ، ان بچوں کو بگاڑ سے سدھار کی طرف لے آئیے۔ جن کے گھروں کے ظاہری سہارے چھن گئے آپ ان کے سہارے بن جائیں، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، جو والدین چلے گئے کہ مغفرت فرما دیں۔ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، ہماری دعائیں ہمارے والدین کے حق میں قبول کر لیجیے۔ آپ نے خود ہی وہ دعا سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ، چون حسنوں میں دعا چینسی بارگاہ سی فرموت رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ جو بارہ یا اللہ پڑھتے وہی آپ کی سکھائی ہوئی دعا اپنے والدین کے حق میں قبول کر لیجیے۔ آپ نے دعا سکھائی اپنی اولادوں کے حق میں، اور آپ کے نبی نے فرمایا والد کی دعا اولاد کے حق میں فوراً قبول ہوتی ہے، ہماری دعائیں ہمارے اولادوں کے حق میں قبول کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا جب ایمان والا غائب ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتا ہے فوراً قبول ہوتی ہے۔ ساری امت کے ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے جن جن مصیبتوں میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اور جن جن ظلموں کا وہ شکار ہیں، چاہے وہ اپنوں یا غیروں کے ہاتھوں سے، ان تمام امت کا تباہ حال آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ یا اللہ، ان کے لیے رحم کی، حفاظت کی، سلامتی کی بھیک مانگتے۔ یا اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں اپنی ذات و ساری امت کے لیے مانگی، وہ ساری دعائیں ایمان والے کے حق میں قبول کرنا۔ سبحان اللہ۔